میری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اچھا، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے. اس میں نا میں اکثر جواب دیتا ہوں. ایسے تو بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن جو ہے نا اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ نا خصوصاً ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول جو ہے نا وہ نقل کروں گا. ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نا انسان پر ایک ایسی آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی نا کسی دوسرے کو بتا نہیں پاتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بتا بھی دیا نا تو میری جو حالت ہے نا اس حالت کو یہ سمجھ نہیں سکے گا. جو میں دل میں بات رکھے ہوئے ہیں اس کو بتاؤں گا بھی تو وہ اس پہ کچھ کر نہیں سکے گا. یعنی یا تو سمجھے گا ہی نہیں، اگر سمجھ لے گا تو کچھ کر نہیں پائے گا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے نا قریب ہے کہ اس کا سینہ پھٹ جائے. یعنی مراد یہ کہ بہت بھاری بات ہے یا کوئی بہت بڑی آزمائش ہے، نہ کسی کو بتا پا رہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، کسی کو نہیں بتا سکتا. اب اس آزمائش کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ انسان کو نہ اس کو زمین بھی بڑی تنگ لگتی ہے، آسمان بھی بڑا چھوٹا نظر آتا ہے، اور صرف اپنی ہی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کروں. جب ایسی حالت ہوتی ہے نا تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے اتنا قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اور اس بندے کے درمیان، یعنی اللہ اور اس بندے کے درمیان سے تیسرا بندہ، تیسری شخصیت، تیسری ہستی بالکل نکل جائے اور ڈائریکٹ اس بندے کی وابستگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے. تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے نا کہ اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ کہیں نہ کہیں دیکھے کہ کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی بھی اس کو نظر آ رہی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ اس کی وابستگی ضرور بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ دوسری حدیث میں ہے نا، صحیح مسلم میں، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو نا بعض دفعہ جنت کا ایک بڑا درجہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جنت کا بڑا مقام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے ہاں اس کا ایک بڑا درجہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں اس درجے پہ پہنچاؤں گا اس بندے کو. نہ اس کی نمازیں، نہ اس کا صدقہ، اس کی خیرات، کوئی اس کا عمل اس کو اس درجے پہ نہیں پہنچا رہا ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آزمائشیں دیتے ہیں، اتنی آزمائشیں دیتی ہیں کہ جس درجے پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کو نہیں لے کے آئے، وہ آزمائشیں اس کو اس درجے پہ پہنچا دیتی ہیں. تو یہ بہت محبت کا ایک انداز ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہے جو آپ نے پڑھی ہے، وہ میری فیوریٹ حدیث بات کو کہتے مجھے پڑھوا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو مصیبتوں میں ڈالنا، اب دیکھیں یہ بظاہر تو ہمیں یہ محبت نہیں لگتی کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ میرا محبوب تکلیف میں نہ رہے، لیکن یہ دنیا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں اس سے، تو اس انسان کو ہی مصیبت میں ڈالتے ہیں. پھر وہ جو کہا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد جس کے اندر جتنا ایمان ہے اتنی آزمائش، پھر اس سے کم ہے اس سے کم آزمائش، پھر اس سے کم ہے اس سے کم آزمائش. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے. اس میں انسان کو پریشانی تو ظاہری بات ہے ہوتی ہے. اگر کوئی بچے کی پریشانی آ گئی، مالی طور پر آ گئی، اگر خاوند کی طرف سے آ گئی، تکلیف تو ہوتی ہے. بعض لوگ نا وہ تکلیف مانتے ہی نہیں اس کو، مانے بھائی اگلا جو آپ کو بتا رہے وہ واقعی تکلیف ہے، سمجھے اس کی تکلیف کو، پھر اس کو یہ بتائیں ماننے کے بعد کہ یار اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ بھی ہے ان کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے نا. پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ اپنے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں واضح بار بار بتا دیا، جس طرح آپ نے اتنی اچھی خوبصورت حدیث بھی ذکر کی، قرآن کی آیات بھی ذکر کی، الحمدللہ بار بار یہ بات کلیئر ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، وہ پارٹ ہے اس زندگی کا، اس دنیا کی زندگی کا بیسیکلی، تاکہ ہمیں اچھی آخرت مل سکے. تو ہم نے پتہ نہیں کیوں اس چیز کو اپنے دماغ میں شاید بٹھا لیا ہوا ہے کہ نہیں زندگی تو آسان ہونی چاہیے، زندگی میں مشکلات ہونی نہیں چاہیے، اور اگر مشکلات آ گئی ہیں تو پھر ہم گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے والی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ اس سے گزارتے ہیں کیونکہ وہ ایک مقام پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی مثالیں ہم اپنی دنیا کی زندگی میں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہے کتنا زیادہ پش کرتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہے. اب تو خاص طور پہ ہمیں پتہ نہیں کتنی جو ہے مشکل ہو گئی ہیں اسٹڈیز،
بیگز بچوں کے چیک کریں, اتنے بڑے بڑے بیگز اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں صبح صبح اٹھا کے, نماز کے لیے ہم اٹھائیں نہ اٹھائیں, اسکول کے لیے اٹھا کر ان کو صبح صبح آنکھیں آدھی بند ہوتی ہیں ہم بھیجتے ہیں ان کو, سردی ہو گرمی ہو جو بھی موسم ہو. ایک طرح سے ٹیکنیکلی تو ہم ان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اپنے سے بھی دور کر رہے ہیں, لیکن ڈال اسی وجہ سے رہے ہیں, اس تکلیف میں اسی وجہ سے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کر ان کو جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ ملے, وہ کسی مقام پر پہنچ سکے. تو اسی طرح سے اگر ان آزمائشوں کو ہم یہ سمجھیں گے, بار بار قرآن کو پڑھیں گے, احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے, کیونکہ دیکھیں جیسے کبھی کبھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا اگر آپ کو یہ پین یا یہ مشکل اگر سچویشن دیکھنی پڑی تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو ہے آگے والا رزلٹ جو ہے وہ آسان ہونے والا ہے. بالکل ایسے ہیں. تو یہ سوچ آپ کے پاس جب آ جائے گی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اچھا اگر میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف ہمیں پریشان بھی ہونا ہے کہ میں کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہے, میری نیکیاں کم تو نہیں ہو رہی, تو دیٹ مینس مجھے اپنی استغفار بڑھانی ہے, مجھے اپنے اعمال بڑھانے ہیں. لیکن وہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کر رہے ہیں, چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے کسی بھی صورت میں, تو آٹومیٹکلی بھی میرے خیال سے ہماری جو وہ سوچ ہے وہ بدل جائے گی. ہم جو غمگین ہو رہے ہیں یا ہم جو پریشان ہو رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے جس طرح ہم سے اگر انہوں نے ذکر کیا ہے سوال کا, ہو سکتا ہے شاید وہ کسی اور سے بھی بار بار کہتی ہوں گی یا کہتے ہوں گے کہ میری آزمائشیں بہت ہیں, میری آزمائشیں بہت ہیں. تو جس دن ہم یہ ورڈ کہنا, یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ میری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, میری آزمائش, اس کے بدلے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ مجھے ان آزمائشوں سے گزار رہے ہیں, اور مجھے امید ہے آپ سے کہ ان آزمائشوں کے بدلے آپ مجھے گناہوں سے پاک کریں گے اور مجھے ایک اچھی آخرت سے نوازیں گے.